معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 40 کے پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں شہاب الدین پاشا اور فرانسسکو کے سپاہیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہوتی ہے۔ فرانسسکو اپنے سامنے آنے والے جنسیری سپاہیوں کو بے دردی سے قتل کر رہا ہوتا ہے۔ شہاب الدین پاشا بھی اپنے اوپر حملہ کرنے والے سپاہیوں کو برابر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران فرانسسکو بلند آواز سے کہتا ہے، سپاہیوں آگے بڑھو، توپوں کو تباہ کر دو۔ فرانسسکو کی آواز سن کر شہاب الدین پاشا اپنے آس پاس موجود سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں، توپوں کی حفاظت کرو، توپوں کی حفاظت کرو۔ اسی دوران زاگنوس پاشا سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ زاگنوس پاشا کو دیکھ کر فرانسسکو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور زاگنوس پاشا سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر دشمنوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرانسسکو سپاہیوں سے کہتا ہے، لعنت ہو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ فرانسسکو کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہی پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر لشکرگاہ میں سلطان جندارلی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور جندارلی سے پوچھتے ہیں، کیا فوج تیار ہے لالا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے، بالکل تیار ہے میرے سلطان۔ دوسری طرف جنگل میں شہاب الدین پاشا اور زاگنوس پاشا تیزی کے ساتھ دشمنوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ زاگنوس پاشا اپنی پیٹھ شہاب الدین پاشا کے ساتھ ملاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں، توپوں کی حفاظت کرو، توپوں کو حفاظت کے بغیر نہ چھوڑو۔ لڑائی کے دوران ایک سپاہی فرانسسکو کو زمین پہ گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر فرانسسکو زمین پہ ہونے کے باوجود اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک اور جانسیری سپاہی فرانسسکو پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، مگر فرانسسکو مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہر وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اسی دوران فرانسسکو کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، جناب ہم نے بہت سارے سپاہی کھو دیے ہیں، ہم مزید مزاحمت نہیں کر سکیں گے۔ کمانڈر کی بات سن کر فرانسسکو کہتا ہے، فوراً ریکارڈو کو خبر کرو۔ حکم ملتے ہی کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں موجود بہادر بے بھی تیزی کے ساتھ دشمنوں کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ زاگنوس پاشا اور شہاب الدین پاشا بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے تلواروں کا بدریغ استعمال کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرانسسکو کے بے شمار سپاہی ان کی تلواروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اسی دوران فرانسسکو کا کمانڈر آگ والا تیر ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ اشارہ ملتے ساتھ ہی ریکارڈو کی قیادت میں موجود بزنطینی دستہ بھی میدان جنگ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بزنطینیوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ کچھ بزنطینی سپاہی آگے بڑھ کر توپوں کو تباہ کرنے کے لیے ان میں بارود ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ زاگنوس پاشا اپنے سپاہیوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بلند آواز سے کہتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ سپاہی نہیں بچے شہاب الدین، فوراً جا کر سلطان کو خبر کرو۔ زاگنوس پاشا کی بات سن کر شہاب الدین پاشا لڑتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی دوران زوردار دھماکے ہوتے ہیں اور کچھ توپیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرانسسکو کی قیادت میں لڑنے والے بزنطینی سپاہی زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے عثمانی لشکر کو گھیر لیتے ہیں۔ فرانسسکو آگے بڑھتے ہوئے زاگنوس پاشا سے کہتا ہے، زاگنوس اپنی تلواریں چھوڑ دو، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ جواباً زاگنوس پاشا کہتے ہیں، فرانسسکو تم غلطی کر رہے ہو، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھایا ہے۔ اس پر فرانسسکو کہتا ہے، اب اس بارے میں بات کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، اب تم سب ہار چکے ہو، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اسی دوران بالیبے اور دوغان آندھی اور طوفان کی طرح سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بالیبے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے کہنے سے پہلے کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی طرف آنے والے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرانسسکو چلاتے ہوئے کہتا ہے، سپاہیوں ان سب کو مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک مرتبہ پھر عثمانیوں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ دوغان بھی گھوڑے سے کودنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے بزنطینیوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ لڑتے لڑتے زاگنوس پاشا اور فرانسسکو آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ زاگنوس پاشا ایک زوردار وار کر کے فرانسسکو کو زمین پہ پٹخ دیتے ہیں اور جیسے ہی اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں، ایک بزنطینی سپاہی آگے بڑھ کر درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ موقع ملتے ساتھ ہی فرانسسکو اپنے چند سپاہیوں کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ باقی بچ جانے والے سپاہی عثمانی تلواروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ فرانسسکو کا کمانڈر بھی بہادر بے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ادھر کلندر زخمی حالت میں جنگل میں پڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں دوغان آتا ہے اور کلندر کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ دوغان کو غمزدہ دیکھ کر کلندر کہتا ہے، میرے آغا ایسا مت کریں، یہ روح اب اس جسم کے لیے بوجھ ہے۔ دوغان کہتا ہے، عظیم کلندر، کیا تم صرف 3 تیر لگنے سے اس طرح ہوگے؟ ہمیں کئی تلواروں نے زخمی کیا، بہت سے نیزے لگے، ان سب نے ہمارے سینے چھیدے، لیکن ہم گرے نہیں۔ میرے بہادر، تم صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، ہم مل کر قسطنطنیہ لیں گے۔ جواباً کلندر کہتا ہے، میرے آغا خود کو مت تھکائیں، آپ نے کہا تھا بہادر زمین کے نیچے دفن ہونے سے نہیں مرتے، بلکہ وہ اس وقت مرتے ہیں جب لوگ ان کا نام بھول جاتے ہیں۔ میرے آغا مجھے مت بھولیے گا۔ دوغان روتے ہوئے کہتا ہے، میرے بہادر، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ سن کر کلندر تکلیف کی حالت میں اپنا ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے اور دوغان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔
پھر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یوں کلندر کی جان اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کی روح ہمیشہ کے لیے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دوغان اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا خون خشک ہونے سے پہلے میں ان لوگوں سے تمہارا انتقام لوں گا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں ان سب کو جہنم میں بھیج دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے اور کلندر کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے لگ جاتا ہے۔ ادھر قسطنطنیہ میں شہنشاہ خنجر پکڑے ہوئے پلیتانو سے کہتا ہے میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں پلیتانو تم نے جاوی کو کیوں مارا؟ پھر خنجر اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے نوترس کو دوبارہ میگا ڈیوک بنانے کے لیے تم نے اس کھیل کی منصوبہ بندی کی، حتیٰ کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ نوترس ہی تھا جس نے قیدیوں کو بھاگنے میں مدد کی۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے آپ غلط ہیں۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے میں غلط تھا، حتیٰ کہ اپنے قریبی لوگوں کی حرکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا میں گواہ ہوں، لیکن اب نہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے جناب آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے، خونی چاند۔ باہر قسطنطنیہ کے آسمان پر چاند بالکل سرخ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب مر جائیں گے، یہ نحوست ہے۔ خوف کے مارے قسطنطنیہ کے لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، ہر ایک چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے اور ان سب کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے ہم سب مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، ترک ہمیں مار ڈالیں گے۔ وہاں آنے والا گنادیوس لوگوں سے کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، مگر جیسے ہی اس کی نظر چاند پر پڑتی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں فرانسسکو کا کمانڈر گھٹنوں کے بل بہادر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے رحم کرو، خدا کے لیے رحم کرو۔ بہادر اپنی تلوار چاند کی جانب کرتے ہوئے کہتا ہے میں چاند کو خون کی طرح سرخ کرنے والے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ کل صبح ہمارے کیے جانے والے حملے میں سب کافر اپنے خون میں ڈوب جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمانڈر کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ ادھر سلطان اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں میرے مضبوط کلائی والے بہادروں، میرے بہادر دل والے جوانوں، خدا کے لیے لڑنے والے میرے مجاہدوں، وہ زنگ آلود دل والے کافر بدبخت مقدر کے ساتھ دیار اسلام کے قلب میں ایک زہریلے خنجر کی مانند اٹکے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ان کی حکومت چلتی تھی، مگر اب کہاں کی سازشیں، کہاں کی چالیں ان کے کام آئیں گی۔ یقین کرو اور ایمان رکھو، وہ ظالم لوگ، وہ ذلیل لوگ ان زمینوں پر کبھی حکومت نہیں کر پائیں گے۔ میرے بہادروں تیار ہو جاؤ، اب حکومت کرنے کی باری ہماری ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔